جو اسلام کے خلاف ہیں، دشمن ہیں، اللہ رسول کا بغض اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، بد مذہب ہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، ان سے نفرت کرنے کا حکم ہے۔ یہاں نفرت کرنی ہے، بقیہ سب کے لیے آپ محبتیں بانٹیں، سب کو محبتوں کے ساتھ ملیں۔ دیکھیں ذرا کیا انداز ہے میرے محبوب کا، فرمایا جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے۔ شرط کیا ہے؟ جس نے محبت کے ساتھ، کیا محبت کے ساتھ، پتہ چلا لوگ بغیر محبت کے بھی دیکھتے ہیں پھر، تو فرمایا محبت کے ساتھ جس نے زیارت کی۔ صحابی بیٹھے تھے، عرض کیا رسول اللہ جس نے ایک دفعہ کی اس کو ایک حج کا، تو جس نے 2 دفعہ کر لی ہو پھر؟ سرکار نے فرمایا اسے 2 دفعہ۔ عرض کیا رسول اللہ جس نے 3 دفعہ؟ سرکار نے فرمایا 3 دفعہ اسے حج کا ثواب ملے گا۔ عرض کرنے لگے 4تھی دفعہ؟ سرکار نے فرمایا تو پوچھتا رہے گا میں بتاتا رہوں گا، بات ختم ہی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا نا بات ختم نہ کرے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں ختم فرمائے نہ بتائیں آخری حل کیا ہے؟ فرمایا دن میں تو 100 مرتبہ بھی محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ تجھے 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ محبت ہے، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن آج کل بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی محبت کو ترستے ہیں۔ یقین مانیں ہمارے پاکستان کے اندر نا اولڈ ہاؤسز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جہاں بوڑھے رہتے ہیں نا، گھروں میں نہیں، اب بڑے بڑے شہروں کے اندر تو تقریباً ساری جگہ اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں۔ نوجوان کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو پکڑ کر اس اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، جی یہ ہمارے جو ہے وہ زندگی میں سکون نہیں، ان کی وجہ سے ہماری پرائیویسی نہیں رہتی، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یقین مانے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے جب میں چھوٹا تھا، یار بڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ گھر کی رونق ہوتی ہے، بڑے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ گھر کی برکت ہوتی ہے۔ اور میرے سونے محبوب کا فرمان بھی ہے البرکت مع اکابرکم، فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل کا، نہیں پرائیویسی نہیں رہتی یار، گھر میں نہیں ماں باپ کو ہونا چاہیے، نہیں اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا پھر انہیں نیند بھی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی کبھی سوچا؟ ان کے پاس ہسٹری ہے، دماغ ہے، ایک زندگی گزاری ہے انہوں نے، وہ کسی چیز کے مالک رہے ہیں، کچھ توقعات تھیں اپنی اولاد سے، میں 6 بچوں کو جنہوں نے بڑی محنت سے پالا، توقع تھی کہ بڑے ہو کر یہ 6 بچے میری خدمت کریں گے۔ آج کوئی بچہ بھی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس بابے کو نیند کہاں سے آئے گی، اس بوڑھے کو کہاں سے نیند آئے گی یار۔ اللہ اللہ، یقین مانے معاشرے میں نفرتیں بڑھتی جا رہی، گھٹن پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، گھٹن پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، غیبت ممنوع ہے، آپ نہیں کر سکتے غیبت کسی کی، جائز نہیں ہے۔ غیبت پتہ کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان میں کوئی عیب ہو اور آپ کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں اور اسے اچھا نہ لگے، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں پھر آپ بیان کریں تو یہ تو بہتان ہے۔ اور بہتان کے بارے میں سونے محبوب نے پتہ کیا فرمایا جو کسی مسلمان پر بہتان باندھے ایسے ہے جیسے کعبہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بچانے کے مترادف ہے، کعبے کو ڈھانے کے مترادف۔ ہم تو بڑے بے باک ہو گئے نا، غیبت کر بھی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے اندر ہے یہ چیز، بھائی اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ ساتھ کہہ بھی رہا تھا کئی مرتبہ، نہیں جی میں کڑی غیبت کرنا پیا، اس میں اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، بھائی یہی تو غیبت ہے۔ پتہ کیوں یہ حرام ہے؟ کیوں؟ اس سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو زید نامی دکاندار ہے نا، وہ بڑا ڈکیٹ ہے، وہ کسٹمر کو بڑا لوٹتا ہے، وہ جناب کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے یہ کیا۔ آپ چاہے اس سے سودا لیں یا نہ لیں،
لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ ملے گا بھی نا تو آپ ڈرتے ڈرتے ہاتھ ملائیں گے اور دل میں کوئی محبت نہیں ہوگی، نفرت ہوگی اس کے لیے۔ اور میں کہوں یار وہ زید نامی دکاندار جو ہے وہ بڑا یار اچھے اخلاق والا ہے، بڑی محبت سے ملتا ہے، کسٹمر کی آنر کرتا ہے، نمازی آدمی ہے، اللہ رسول سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ آپ سودا لیں یا نہ لیں آپ کے دل میں محبت آ جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں نا نفرتیں پھیلتی ہیں۔